بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل 21 جون ہے اور 21 جون 2020 کل کا جو دن ہے، اس دن میں سورج گرہن بتایا جا رہا ہے۔ اور جیسا کہ ہم سب کو معلوم ہے کہ سورج گرہن کے وقت میں کون کون سے عمل کرنا چاہیے، کیا کیا عمل کرنا چاہیے، سب سے پہلے میں بتا دینا چاہتا ہوں، اس میں اپنے عقیدے کو صحیح رکھنا چاہیے، صحیح کرنا چاہیے۔ بعض حضرات اس میں اتنا غلط عقیدہ بتاتے ہیں کہ جس دن سورج گرہن یا چاند گرہن ہوتا ہے تو اس دن کسی بڑے شخص کی وفات یا کوئی بڑا معتبر شخص پیدا ہوتا ہے، بچہ پیدا ہوتا ہے جو بڑا ہو کر اللہ کا ولی بنے گا، یا ایسا کچھ نہ کچھ بڑا شخص بنے گا، یا معتبر کوئی بھی ایسا شخص پیدا ہوگا۔ اس کے بارے میں بتا دینا چاہتا ہوں کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کو اٹھا کر دیکھ لیا جائے تو آپ کے زندگی میں بھی کئی سارے واقعات پیش آئے ہیں، لیکن آپ نے کبھی بھی اس دن کو معتبر دن یا اس دن کو بڑا دن نہیں بتایا، جبکہ اسی دن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لخت جگر نور نظر حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے باوجود، انتقال کے باوجود بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ خسوف ادا کیا، یعنی خسوف کا نماز۔ یہ خسوف کی نماز کیا ہے اس کے بارے میں ابھی بتاؤں گا۔ پہلے یہ سمجھ لیں کہ اس دن کو معتبر دن سمجھنا یا اس دن کو حقارت سے دیکھنا یہ بالکل غلط ہے، اس کی کوئی اصل نہیں ہے، یہ بالکل بے بنیاد بات ہے۔ اور دوسری بات یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو دن ہے سورج گرہن کا دن، یہ سائنسداں کے مطابق سائنس حضرات یہ کہتے ہیں کہ یہ چاند جو ہے اپنے اس دنیا کے زمین کے اوپر یعنی ہوا میں چکر لگاتے لگاتے جب سورج اور اس دنیا زمین کے بیچ میں آ جاتا ہے تو اس وقت سورج گرہن ہوتا ہے۔ یہ سائنسداں کا کہنا ہے، لیکن اسلام میں اگر ہم ایمان والے ہیں، ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ایک ہے، اللہ ایک خدا کا نام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس سورج جو دوسرے عبادت کرتے ہیں، اس سورج کی، اس چاند کی، اللہ ان کو اوپر ان کے روشنی کو چھین کر یہ بتانا چاہتے ہیں کہ تم جس کو خدا مان رہے ہو، تم جس کو اپنا رب مان رہے ہو، پالنہار مان رہے ہو، دیکھو میں نے اس کی طاقت کو چھین لیا ہے، اس کے اندر جو تمازت تھی میں نے اس کو چھین لیا ہے، میں نے اس کے تمام طاقتوں کو ختم کر دیا ہے، لہذا وہ خدا ہو نہیں سکتا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ اللہ سورج کے اس طاقت کو، اس روشنی کو چھین لیتے ہیں۔ یہ ہمیں غور کرنے والی بات ہے۔ بہرحال میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس وقت کون سی عبادت کرنی چاہیے، کون سی نماز پڑھنی چاہیے، تو اس میں بہت سارے اختلافات ہیں، ہمیں اختلافات کو نہیں دیکھنا ہے۔ کئی روایت میں آتا ہے کہ انفرادی طور پر نماز پڑھی جائے، کئی روایت میں آتا ہے کہ جماعت کے ساتھ پڑھی جائے، کئی روایت میں آتا ہے کہ جہرن قرات کیا جائے، کئی روایت میں آتا ہے کہ سرن قرات کیا جائے۔ بہرحال اگر نماز پڑھیں، ہاں البتہ اتنا ہے کہ اگر ہم نماز پڑھ رہے ہیں تو لمبی نماز ہونی چاہیے۔ جب سورج گرہن شروع ہو اسی وقت سے نماز شروع کر دیں، اور کوشش یہ کریں کہ جب تک سورج گرہن ختم نہ ہو، جب تک سورج کی روشنی واپس نہ آ جائے تب تک ہم عبادت میں لگے رہیں۔ لیکن اگر لمبا وقت ہے تو اس میں بھی اگر نماز ہماری پہلے ختم ہو جاتی ہے تو اس کے بعد ہمیں توبہ استغفار کرنا چاہیے، اللہ رب العزت سے دعا کرنی چاہیے، کیونکہ یہ اللہ کا عذاب ہے جو سورج کے اوپر اللہ طاری کر رہے ہیں۔ بہرحال اس میں اختلاف ہے، لیکن ہاں البتہ اتنا ہے کہ اگر ہم ابھی تو جماعت سے پڑھنا ممکن نہیں، مسجدوں میں پڑھنا بھی محال ہے کیونکہ لاک ڈاؤن چلا ہوا ہے، کرونا وائرس کا دور ہے، تو اگر ہم اکیلے پڑھ رہے ہیں یا مختصر جماعت لے کر پڑھ رہے ہیں تو نماز لمبی ہونی چاہیے، عام نماز کے مطابق۔ عام نماز جس طرح عام دنوں میں ہم پڑھ رہے ہیں تو اسی طرح لمبی ہونی چاہیے، جیسا کہ ہونا چاہیے پہلی رکعت میں۔ اگر کوئی یہ تو متعین تو نہیں ہے، لیکن میں یہ مثال کے طور پر بتا دینا چاہتا ہوں، پہلی رکعت میں اگر کوئی سورہ بقرہ پڑھ رہا ہے تو دوسری رکعت میں سورہ آل عمران پڑھ لے تو یہ بہت لمبی نماز ہو جائے گی۔ تو اسی طرح نماز کو لمبی رکعتوں میں پڑھنا چاہیے، اور کم سے کم 2 رکعت پڑھنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ جو بے بنیاد باتیں ہیں اس سے اپنا عقیدہ ختم ہوتا ہے، اپنے
عقیدے کو درست کریں، اور اس میں جہاں تک احتیاط کا پہلو احتیاط برتیں، اور ساتھ ساتھ دعا استغفار کریں، اور اللہ رب العزت سے پورے امت کے لیے دعا کریں۔ اللہ پاک ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔